ایجوکیشن BA 4 سیمسٹر کا ہے۔ آپ لوگوں کا جو پیپر ہے ایگزام میں وہ کچھ اس طریقے سے آئے گا، 20 نمبر کا، 20 نمبر پر مبنی ہوگا۔ متزائل آیات کا ترجمہ آپ کو اگر اردو آتی ہے تو آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں، اچھے طریقے سے آتی ہے تو آپ لوگ انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ لیکچر یا لانگ لیکچر میں آپ کو اس کا سارا ترجمہ کروا دوں گی اور آپ کو بتا دوں گی کہ جو ایسے الفاظ جو بار بار قرآن پاک میں یا سورت میں آتے ہیں تو اس کے ایک ہی معنی ہوتی ہے، جس طرح یہاں پر ہو گیا وا علا فی ان اللہ وَعَلَمُوا صلاتُ، یہ سارے جو الفاظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس کا میں آپ کو بتا دوں گی کہ یہ جو الفاظ ہے اس کی کیا معنی ہے۔ میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی علیحدہ لیکچر بناؤں گی اور آپ کو بہترین طریقے سے بتاؤں گی کہ آپ لوگ کو اس کا ترجمہ کس طرح کر سکتی ہیں۔ اگلا کوشچن جو ہے کوشچن نمبر 2 یعنی سوال نمبر 2، یہ 10 نمبر پر مبنی ہوگا۔ اس میں آپ نے بتانا ہے کہ ربی کے ساتھ جو ہے وہ ضمیر بتانی ہے اور اس کے پھر آپ نے کیا بتانے ہیں، معنی بھی بتانے ہیں۔ تیسرا سوال ہے وہ ہے متزائل قرآنی الفاظ کے اردو یا انگلش میں اپنے معنی لکھنے ہیں، یہ بھی 10 نمبر پر مبنی ہوں گے۔ اب یہ والا جو سوال ہے، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر اگر 1 ہے، سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 3، اگر آپ سوال نمبر 1 اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں، یعنی آپ اگر ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس سوال نمبر 3 کو بآسانی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ جب ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کرتے جائیں گے تو آپ کی پریکٹس ہوتی جائے گی، تو آپ کو معنی یہ جو یہاں پر یہ سارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ملائکۃ، ذریۃ، سبیل راہ کو کہتے ہیں، یہ بھی اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، یہ بھی ہر جگہ پر بار رپیٹ ہوتا ہے، سمیع سننے والا، تو یہ سارے الفاظ پھر آپ کو بآسانی آ جائیں گے۔ سوال نمبر 4 بھی آپ کا 10 نمبر پر مبنی ہوگا اور یہ ہے سوال متزائل الفاظ کی مدد سے واحد کے آپ نے جمع لکھنی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، سوال نمبر 5 کیا ہے، آیات کو ان کے ترجمے سے لکیر کے ذریعے ملائے، لکیر کے ذریعے ملائے یعنی میچ دی کالم کے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میچ دی کالم کتنے نمبر کا ہے، یہ بھی 10 نمبر کا ہے۔ اب یہ والا کوشچن سوال نمبر 1، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 5، یہ آپ لوگ کس طرح اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ تب یہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں جب آپ کو ترجمہ آتا ہو، ٹھیک ہے۔ جون سے آپ کے کورس کے مطابق، جس سے میں نے آپ کو پہلے اسٹارٹ بتا دیا کہ MA کے اسٹوڈنٹ، PhD کے اسٹوڈنٹ اور BS 5 سیمسٹر یا 4 سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ جو ہے ان کے لیے کون سی صورتیں ہیں، تو آپ وہ صورتیں یاد کر لیں گے تو آپ کو اس کا ترجمہ آ جائے گا۔ اب جس طرح مثال کے طور پر آپ اس طریقے سے یاد کریں گے تو آپ کو یہ اچھے طریقے سے یہ یاد ہو جائے گا۔ انشاءاللہ میں یہ پورا پیپر سولو کروں گی، یا لانگ ویڈیو کی صورت میں لیکچر دوں گی یا شارٹ ویڈیو میں آدھا آپ کو لیکچر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے کا طریقہ بھی پتہ چل جائے۔ پہلا MCQ دیکھیں، اس میں پہلا جو ہے واو کا مطلب کیا ہوتا ہے، واو کا مطلب ہمیشہ واو جہاں پہ بھی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اور لا جہاں پہ بھی آئے یہ نہ کے معنی میں آتا ہے، منفی بات ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے لا نہیں، ولا اور نہیں، تلبسو ملاؤ، کس کو، حق کو بالباطن باطن کے ساتھ۔ اب یہ ہو گیا نا، حق کو باطن کے ساتھ نہ ملاؤ، تو یہ کیا ہوا، یہ اس کا رائٹ آنسر یہ ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ سے میچ کر دینا ہے۔ آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ میں ریپیٹ کر لیتی ہوں، واو کا معنی ہے اور لا نہیں، تلبسو ملاؤ، تلبس الحق کا حق کو فی الباطل باطل کے ساتھ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، و اور نہ چھپاؤ، حق کا حق کو، و اور تم تعلمون جانتے ہو، ٹھیک، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ یہ دوسرا جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں،
اس کا ترجمہ تو آپ لوگوں کو آتا ہی ہوگا، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تیسرا جو ہے کالا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ تو کالا کا ہمیشہ معنی ہوتا ہے اس نے کہا، یعنی کالا کے معنی آتا ہے کہنے کے بارے میں۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان کے اکونا میں ہو جا من الجاہلین جاہل میں سے۔ تو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اس نمبر 4 ہے قل للہ المشرق والمغرب۔ قل کا معنی ہے آپ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ہاں کیا تو اس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، اللہ کے لیے ہے، مشرق و مشرق ہے، والمغرب اور مغرب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ ذالک یہ کتاب ہے، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، لا نہیں ریب شک ہے اس میں، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کا سورۃ البقرہ کی آیات مبارکہ میں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ تو اس کا ترجمہ جب آپ لوگ صحیح طریقے سے یاد کریں گے تو آپ یہ MCQs بآسانی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے، اب وہ کتاب سے مراد یہاں پر قرآن پاک کی بات کی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو تقریباً پورا پیپر پیٹرن بتا دیا ہے کہ آپ کے پیپر پیٹرن یہ اس طرح ہوگا BS 4 سیمسٹر کا، اور یہ جو ہے نا آپ نے 3 گھنٹوں میں اٹیمپٹ کرنا ہے، اور سارا تقریباً آپ کا اگر آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ آتا ہو، آپ کی عربی گرامر اچھی ہے، تو آپ یہ پیپر بھی ہوں گے تو آپ اس کو بآسانی اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد پابندی کی جائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ لیکچر ڈیلیور کیا جائے، اور اگر آپ اسٹوڈنٹ نے آن لائن کلاسز اٹیمپٹ کرنی ہے، چاہے آپ کس بیچ کے بھی، کس یونیورسٹی کے بھی ہو، چاہے وہ آپ سرگودا کے ہو، پنجاب یونیورسٹی کے ہو یا GS یونیورسٹی کے ہو، جس یونیورسٹی کے بھی ہو، آپ آن لائن کلاسز اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کے امتحان کے ساتھ دنیا کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔